الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون بغیر حساب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرؤ شتم فعیرک بامر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه اسمه ولا تسبن أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آپ کی ان 5 نصیحتوں میں سے 3 نصیحتوں کا ذکر ہوا تھا، جو 2 باقی بچ گئی تھی، آج ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہ تھی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری نصیحت جو ارشاد فرمائی وہ تھی کہ تم نیکی میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو اور چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو۔ اور تیسری جو نصیحت ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ تم خود پسندی، عجب اور تکبر سے باز آ جاؤ، اس سے بچو۔ ان تینوں پر تفصیل سے ہماری معروضات آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ ہو چکی تھی۔ آج جو چوتھی نصیحت آپ نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، ان امرؤ شتم فعیرک، اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے دے، آپ کو عار دلا دے، آپ کو طعنہ دے دے، بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ وہ تیرے اندر وہ جانتا ہے، وہ تیری خرابی، تیرا عیب وہ جانتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ تجھے عار دلاتا ہے، تجھے گالی دیتا ہے، فرمایا فَلَا تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ، تو اس کو اس امر اور اس معاملے اور اس چیز پر عار نہ دلا بدلے میں اور جواب میں، تَعْلَمُهُ فِيهِ، جس کو تو جانتا ہے اس کے اندر جیسا ہے، اس کے ساتھ اس کو عار نہ دلا۔ کیوں؟ جب صبر کرے گا
فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ أَثَرُهُ، اور وَعَلَيْهِ اسْمُهُ، فرمایا تجھے اس کا اجر مل جائے گا اور اس شخص کو اس کا گناہ مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی میں کوئی برائی ہے اور دوسرا اس کو اس کے ذریعے آر دلاتا ہے، اوے تو تو سود خور ہے، تو تو شرابی ہے، تو تو رشوت خور ہے، تو اپنی بہن کا حصہ نہیں دیتا، تو فلاں اور فلاں ہے۔ اب اس کو پتہ ہے یہ کر رہا ہے، اس کو اس کا عیب بھی معلوم ہے، اور یہ جواب میں کہتا ہے تو مجھے کہتا ہے میں سود خور ہوں، تو سب سے بڑا فراڈیا ہے، تو سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے، مجھے آر دلاتا ہے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، بلکہ صبر کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جب صبر کر، اگر بدلے میں کہہ دیا معاملہ برابر ہو گیا، اس کو جواب دے دیا معاملہ برابر ہو گیا، اور اگر جواب نہ دیا صبر کر دیا تو نے اپنے غصے کو مار لیا، تو نے اپنے غضب کو کنٹرول کر لیا۔ جب غصے کو مار لیا، کنٹرول کر لیا، تو تجھے اس کا اجر مل گیا، اور اس شخص کو تیرے عیب بیان کرنے پر اس کو گناہ مل گیا۔ اس حدیث کی روشنی میں اور آپ ذرا غور کریں، ہمارا سیاسی نظام کہاں جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کا جب وائٹ پیپر کھولتا ہے تو وہ اس کے لیے نشر کرتا ہے، ایک دوسرے کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت آج ہے، تو پھر کس طرح آدمی سمجھے کہ محبتیں پیدا ہوں گی، الفتیں پیدا ہوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آر دلایا جاتا ہے ایک دوسرے پر، ورنہ ایک نے اگر دوسرے کو آر دلا دیا، اس نے صبر کر دیا، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ جو تو نے صبر کیا، اس صبر کرنے والے کو جو بدلہ ملے گا وہ حساب و کتاب سے باہر ہوگا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ حساب سے باہر ہوگا۔ لہٰذا اس کو خاموشی اختیار کر دینی چاہیے، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جی وہ کہتا ہے کہتا رہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اب جی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صبر کرو اور ثواب کما لو، صبر میں ثواب ہے، صبر کرو اور ثواب کرو۔ اور جب یہ خاموشی اختیار کرے گا، اور قرآن نے جس کا ذکر کیا ادفع باللتی ہی احسن، اس کو اس کے ساتھ دور کر لو، اس گناہ کو جو بہترین چیز ہے نیکی کے ذریعے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اب تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ دشمنی فرمایا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دوست بن جائے گا، اس کو خود حیا آ جائے گی، میں نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا اور یہ میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، اس کو خود شرم آ جائے گی، حیا آ جائے گی، اور کل آپ کا ادب و احترام وہ کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعف عمن ظلمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کے لیے درجات بلند ہوں، اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہو، اس کو چاہیے اس آدمی کو معاف کر دے جو اس پر ظلم کرتا ہے، ظالم کو معاف کر دے۔ وَيُؤْتِ مَنْ حَرَّمَهُ، اور وَيُؤْتِ مَنْ حَرَّمَهُ، اور جس نے اس کو محروم کیا اس کو عطا کر دے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا، یہ کہتا نہ دے میں تمہیں دوں گا، یہ بدلے میں عطا کر دے۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور جو صلح اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس سے قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ اس کو عزتیں اور عظمتیں دے گا۔ ایک جگہ فرمایا واعف عمن ظلمک، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کو معاف کر دو۔
احسن الی من اساء الیک، جو ظلم کرے معاف کر دو، جو برائی کرے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی عطا کرو، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے دو، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کوئی آدمی تمہیں کسی برائی کی وجہ سے عار دلاتا ہے تو لہٰذا بدلے میں اس کو عار نہ دلاؤ، خاموشی اختیار کر لو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑو گے، میرا رب تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کو ذلیل کر دے گا، تمہیں عزت دے دے گا، تمہاری نظروں میں، اللہ کی نظروں میں تمہاری عزت ہو جائے گی، اور وہ شخص اللہ کے ہاں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کے لیے گارنٹر ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں، جنت کے کنارے میں محل کی، گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ فرمایا لمن ترک المراۃ وان کان محقا، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ حقدار بھی تھا، حق پر تھا، پھر بھی اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، صلح کر دی، اور فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں محل کا ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہتا رہے یہ معاف کر دے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ والے تھے، اور اس وقت ان کی آمدنی، مہینے کی آمدنی 80,000 دینار ہوتے تھے، 80,000 دینار مہینے کی آمدنی، لیکن ان پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی۔ ہر مہینے 80,000 کمائے اور زکوٰۃ واجب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں تھا، بچتا ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا جو ان کو برا بھلا کہتا، جو ان کو گالیاں دیتا، جاتے تشتری میں کوئی دینار رکھتے اور اس کو بھیج دیتے کہ لے لو بھائی، تم نے مجھ پر احسان کیا، تم نے میری آخرت کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہیں، یہ تم لے لو اس کے بدلے میں۔ وہ یہ کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے گالیاں دیتا، روزانہ اس کے لیے اشرفیاں لے کر جاتے اور اس کو اشرفیاں بھیجتے تھے۔ ایک دن اس نے گالیاں نہیں دی تو اس نے کچھ نہیں بھیجا، جب کچھ نہیں بھیجا اس سے تو اس نے پیغام بھیجا کہ آج کچھ بھی نہیں بھیجا۔ فرمایا ہاں، پہلے تو جو مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھ پر احسان کرتا تھا، میں اس کے بدلے میں دیتا تھا کہ تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا تھا، آج تو نے میرا نامہ اعمال میں نیکیاں درج نہیں کی ہیں، لہٰذا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو کوئی ستاتا ہے، عار دلاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جس نے صبر کر لیا، دوسرے کو معاف کر دیا، فرمایا یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک ارشاد یہ بھی ہے، آپ ارشاد فرماتے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو معاف کر دے، میں اس شخص کو اس دن معاف کر دوں گا جب اس سے معاف کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اس دن اس سے معاف کر دوں گا جب اس سے معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، میں اس دن اس شخص کو معاف کر دوں گا، تو اس لیے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ 4 نصیحتیں ہوئی۔ 5ویں نصیحت جو آپ نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا۔ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہو گیا کہ گالی کیا ہے، کسی کو ماں اور بہن کی گالی دے دی یہ گالی ہے،
نا، گالی ہر اس جملے کو گالی تعبیر کیا جائے گا جو کسی کی برائی کو بیان کرے، کسی کے عیبوں کو بیان کرے، کسی پہ طعنا کرے، یہ سب کا سب کس میں داخل ہو جائے گا؟ یہ گالی میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے میرے محبوب نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا ما سببت بعدہ احدا، میں نے اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ فرمایا کیا حال تھا؟ فرمایا کہ لا شاطن ولا بعیرن، انسان تو انسان، میں نے نہ کسی بکری کو گالی دی ہے نہ کسی اونٹ کو گالی دی ہے۔ یہ تھے صحابہ جو نبی کے ارشادات کو سنتے تھے، عمل کیسے کرتے تھے۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور اس وقت سے میں نے انسان تو انسان، میں نے تو کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ میں اور آپ ذرا غور کریں، ہم تو گھر کے اندر اپنے بچوں کو گالیاں ہی سکھاتے ہیں، گھر میں اپنے بچوں کو گالیاں ہی سکھاتے ہیں، اور اتنی گالیاں دے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے، کیوں میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، میری ماں یہ کہہ رہی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ کیفیت ہمارے یہاں ہوتی ہے، جبکہ اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصہ آ گیا اور اپنے غلام کو کچھ طعنا کے کلمات کہہ دیے، لعن طعن کر دی، لعنت کے الفاظ کہہ دیے۔ جب لعنت کے الفاظ کہہ دیے، میرے آقا سن رہے تھے، سنتے ہی آپ نے ارشاد فرمائے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ لعنین و صدیقہ، لعنین و صدیقین، لعنت بھی کرے اور وہ صدیق بھی ہو۔ فرمایا میرے آقا نے کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیق بھی اور لعنت بھی کرے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی مبارک زبان سے یہ کلمات سنے، فرمایا لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کر دیا کہ میرے آقا نے تو اس کو بڑا سخت محسوس کیا ہے، اب اس کی تلافی کیسے ہو، یہ مجھ سے ہو گیا، اب اس کو کیسے میں ختم کروں اور اس کی تلافی کیسے ہو جائے۔ تو فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا، جس غلام پر لعن طعن کیا تھا اس غلام کو انہوں نے فوراً آزاد کر دیا۔ لہٰذا اس کو تو لا تسبن احدا، ایک معنی یہ ہوا کسی کو گالی نہ دو، اور دوسرا معنی لا تسبن احدا، کسی کو برا بھلا مت کہو، کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے، وہ کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہیں ہے، کتنا ہی معصیت والا کیوں نہیں ہے، اس کو برا نہ کہو۔ یہ نہ کہو اے تو شراب پیتا ہے، وہ تو چوری کرتا ہے، تو ڈاکے ڈالتا ہے، اس کو برا نہ کہو، اس کے عمل اور فعل کو برا کہو۔ یہ کہو چوری بری بات ہے، یہ کہو زنا بری بات ہے، سود کھانا بری بات ہے، اس عمل کی مذمت تو کرو لیکن اس کام کرنے والے کو برا نہ کہو، اس کی ذات کو برا نہ کہو۔ تو میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو چور ہے، تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسا اور فلانا ہے۔ فرمایا نا لا تسبن احدا، کسی کو بھی اس طرح کی بات نہ کہو، اس کی ذات کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا کچھ پتہ نہیں، آج تو وہ تمہیں بظاہر برا لگتا ہے، کل اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کیوں؟ حدیث میں فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں کٹی، پوری زندگی نافرمانیوں میں کٹی، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ جنتی ہو گیا۔ پوری زندگی عبادت میں گزاری، مرتے وقت کلمے کا انکار کر کے مر رہا ہے، کفر میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کسی کو برا نہ کہو، اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، خاتمہ کیسا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام
کہ قافلہ لے کر گئے غزوہ خیبر کے موقع پر، قلعہ خیبر کا اس کا محاصرہ کر دیا۔ ایک شخص یہودیوں کی بکریاں چلا رہا تھا، وہ دور تھا، ادھر محاصرہ ہو گیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میں ذرا معلوم کروں، ان سے ملوں، یہ کہتے کیا ہیں، ان کا پیغام کیا ہے۔ آ کر صحابہ کرام سے کہا تمہارے آقا کہاں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا وہ سامنے خیمہ ہے، اس میں تشریف فرما ہے۔ وہ حیران ہو گیا، یہ خیمہ کھجور کے پتوں کا بنا ہوا خیمہ ہے، اس خیمے میں ان کے آقا، ان کے امام بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو بڑی اعلیٰ جگہ پر بیٹھنا چاہیے تھا، خوبصورت محل ہوتا وہاں بیٹھتے، یہ تو اس طرح کھجور کے پتوں کے خیمے میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال حیران ہو کر گیا، آقا کی خدمت میں پہنچا، بیٹھا، کہا آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، ہمارا پیغام یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، اسی کی عبادت کرو۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو۔ جب یہ دیکھا اس نے کہا یہ بتاؤ اگر میں تمہارا پیغام مان لوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اگر میں ایمان لے آؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں میں محمد سینے سے لگا دوں گا، تمہارے جسم کی سیاہی، اس نے کہا میں کالے رنگ کا ہوں، فرمایا تمہارے جسم کی سیاہی رب کائنات تابانی سے بدل دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو میرا رب خوشبو سے بدل دے گا۔ وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے، کہتا ہے واقعی آپ سینے سے لگا دیں گے؟ کہا تو ہمارا بھائی بن جائے گا، ہم سینے سے لگا دیں گے۔ جب سنا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا میرے آقا نے اسے سینے سے لگا دیا، کہنے لگا اب بتاؤ کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں کہتا نماز ادا کرو، روزے کا مہینہ نہیں ہے میں تمہیں کہتا روزہ رکھو، تم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہٰذا ابھی ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہو رہی ہے، وہ جہاد کی عبادت ہے، جہاد میں شریک ہو، لیکن تمہیں ابھی جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دوں گا، پہلے تم جاؤ یہ بکریاں جو تمہارے پاس ہیں یہودیوں کی بکریاں یہ واپس کر کے آؤ۔ وہ حیران ہو گیا، یہ مال غنیمت کے طور پر ملنی چاہیے تھی، ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی واپس کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں تمہارا ان سے عہد ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے بکریاں چرانے کا، واپس کر کے آؤ۔ وہ گیا بکریاں واپس کر کے آیا، جب آیا بکریاں واپس کر کے، جہاد کا میدان گرم تھا، آگے بڑا شہید ہو گیا۔ میرے آقا صحابہ کی خبر لینے آگے، شہداء کی خبر لینے آگے بڑھے، جب آگے گئے ایک جگہ پر صحابہ کا جمگٹھا ہے، دیکھا کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ، ہم شہداء کو جمع کر رہے تھے، شہیدوں کو جمع کر رہے تھے، ہمارے شہداء میں ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ میرے آقا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر دیکھا، فرمایا ہاں میرے صحابہ تم نہیں پہچانتے ہو، میں اس کو پہچانتا ہوں، آج مجھ سے پوچھو نا، میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آج رب کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان آنکھوں سے میرے رب نے اس کے چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا ہے، اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے گا میرے بھائیوں، وہ شخص سے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا ہے، اور زکوٰۃ فرض نہیں تھی، کچھ نہیں کیا، ایک ہی عمل ہوا، جہاد میں آگے بڑھا، جام شہادت نوش کر دیا، جنت کا وارث بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ خاتمہ کس طرح ہے؟ کبھی تو نمازیں، سجدہ، اتنے سجدے، اتنے رکوع، لمبی لمبی قراتیں، لیکن مرتے وقت کلمہ ہی نہیں پڑھتا، انکار کر دیتا ہے، یہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو بھی برا نہ کہو، نہیں پتا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے وہ تم سے بہتر ہو جائے، تمہارا خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہو جائے تو تمہارے لیے جہنم ہو جائے، اس لیے کسی کو برا بھلا نہ کہو۔ میرے آقا کے یہ ارشادات میرے اور آپ کے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سن کر بس چلے نہ جائیں،
ہم انہیں اپنے سینے اور اپنے دل میں جگہ دیں، اور جگہ دینے کے بعد خود بھی سوچیں میں نے اس پر کتنا عمل کیا۔ آپ غور کریں، میرے اور آپ کی مجلسیں تو گالیوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، مذاق میں بھی بیٹھے ہوئے گالی دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، گالیوں سے خالی نہیں ہے، آر دلانے سے خالی نہیں ہے، تکبر سے خالی نہیں ہے، اور نیکی کو کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیں خوف خدا کہاں؟ بچے کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک بچہ سامنے بیٹھا ہو، دیکھ رہا، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، وہ پیسے پڑے ہوئے 1 لاکھ روپیہ، ہاتھ لگا کر اٹھائے گا نہیں، کیوں؟ یہ بچہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کو پتہ ہے یہ دیکھ رہا ہے، ڈر ہے اس کا، لیکن دفتر پہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر بھی رشوت کی باری آتی ہے، کہتے ہیں یار پہلے یہ کام 50,000 پر ہوتا تھا، اب تو بڑا معاملہ سخت ہو گیا، اب 1 لاکھ کی بات کرو، ہمارے ساتھ 1 لاکھ کی ڈیل کرو، پھر تمہارا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لکھ کر لگایا ہوا ہے جلی حروف سے، دکان پر لکھ کر لگایا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی پیمانہ ایسا رکھا ہوا ہے کم تول کر دیتا ہے، پھر بھی 2 نمبر چیز دے رہا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ نانا دفتر پر ٹیبل پر لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کے دروازے پر لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، دکان پر لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اپنے دل کی تختی پر لکھا ہوا نا ضروری ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بچے کے دیکھنے کا یقین ہے، اس کے سامنے چوری نہیں کرتا ہے، تو پھر اس رب کے دیکھنے کا یقین کیوں نہیں ہے؟ پھر اسی کے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ دل کے اندر یہ نہیں ہے۔ جب دل میں یہ ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دعا کریں کہ جو میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔